ایک زمانے میں ایک چلاک درزی ہوا کرتا تھا۔ ایک درزی اپنی چلاکی و ہوشیاری میں بڑا مشہور تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے اس درزی کی چلاکی کے قصے ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یار وہ درزی تو بڑے کمال کا آدمی ہے، ہم نے آج تک اس قدر عیار اور چلاک نہیں دیکھا، کوئی کتنا ہی ہوشیار آدمی کیوں نہ ہو اور درزی کے سامنے بیٹھ کر اپنا کپڑا کٹوائے، درزی پھر بھی اپنی چالاکی سے کام لے کر تھوڑا بہت کپڑا چوری کر ہی لیتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے تجربے کے مطابق درزی کی چالاکی کے قصے سنا رہا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ درزی کی چالاکی کی باتوں کو سن کر چڑ گیا اور چڑھتے ہوئے بولا، کیا بات کرتے ہو؟ درزی کتنا ہی عیار کیوں نہ ہو، میرے سامنے اس کی چالاکی بالکل نہیں چل سکتی اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی نے ترنگ میں آ کر کہا، لو بھائی، میں اس بات پر شرط لگاتا ہوں کہ میں کل ہی اپنے کوٹ کا کپڑا اس کے پاس لے کر جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹائی کرواؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میرا کوٹ سی دے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرے سامنے میرے کپڑے سے کپڑا چراتا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس معاملے میں دھوکہ دے دیا اور واقعی میرے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا چوری کر لیا تو میں اپنا یہ گھوڑا تم لوگوں کو دے دوں گا۔ سپاہی خود ہی اس طرح کی شرط لگا کر اگلے دن کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، ٹیلر ماسٹر صاحب، یہ میرے کوٹ کا کپڑا ہے، اس کا کوٹ تیار کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کپڑے کی کٹائی اسی وقت میرے سامنے کرو، کیونکہ میں نے تمہاری چالاکی اور ہوشیاری کی بڑی کہانیاں سنی ہیں، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، دیکھتا ہوں نہ کہ تم کتنے ہوشیار اور چالاک ہو۔ درزی نے منہ اٹھا کر سپاہی کی طرف دیکھا اور دل میں ہنسا، پھر کہنے لگا، حضور تشریف رکھیں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے، میرا تو یہی کام کرتے ہوئے ساری عمر گزر گئی ہے، لیکن حرام ہے جو آج تک کسی کا ایک گرہ بھی کپڑا چوری کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ معاملہ فہم سپاہی ہیں، ہر بات کی تہ تک کو سمجھتے ہیں، یقینی بات ہے کہ عقل مندی میں تب سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، سب کے سامنے بھلا کس کی مجال کہ جو چالاکی و عیاری دکھائے، اور پھر مجھ سا ناچیز تو آپ کے سامنے اس طرح کی چالاکی دکھانے کی ہرگز جرات نہیں کر سکتا۔ سپاہی درزی کی بات سن کر پھولے نہ سمایا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ درزی مجھ سے بات مات کھا گیا ہے۔ سپاہی نے اپنا کپڑا درزی کی طرف بڑھا دیا، درزی نے کینچی سے کپڑا کاٹا شروع کر دیا۔ اب سپاہی چوکس ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے نظریں درزی کی کینچی اور ہاتھوں پر گاڑ دی۔ درزی جہاں پر چالاکی و عیاری میں ماہر تھا، وہاں پر وہ لطیفہ گوئی اور مسخرہ پن میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ بے شمار لطیفے اس کو زبانی یاد تھے۔ اس نے جب سپاہی کو اس قدر چوکنا ہو کر بیٹھے دیکھا تو کپڑا کاٹتے کاٹتے ایک ایسا زبردست لطیفہ سنایا کہ جسے سن کر سپاہی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ اسی ہنسی کے عالم میں اس کا سر کافی آگے کی طرف جھک گیا۔ درزی اسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے جلدی سے ایک گرا کپڑا کاٹ کر چھپا لیا۔ اب سپاہی کی ہنسی رکی اور وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لطیفہ سن کر مزہ آیا، کہنے لگا، یار ماسٹر، لطیفہ تو تم نے بڑا زبردست سنایا ہے، ایک اور سناؤ۔ درزی کب انکار کرنے والا تھا، اس نے چھٹ سے ایک اور لطیفہ داغ دیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہنسنے والا لطیفہ تھا۔ اب تو سپاہی کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا اور ہنستے ہنستے اس کا سر زمین کے ساتھ جا لگا۔ درزی نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور تھوڑا سا مزید کپڑا چوری کر لیا۔ سپاہی کو پھر بھی پتہ نہ چلا۔
ہنستے ہنستے جب اس کی حالت ذرا سی سنبھلی تو سر اٹھاتے ہوئے بولا، یار ماسٹر ایک لطیفہ اور سنا دو۔ درزی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سپاہی لطیفہ تو ضرور ایک اور سنا دوں، لیکن پھر تمہارا کوٹ زیادہ ہی تنگ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے لوگ۔